السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين۔ حمد و ثنا کبریائی و بڑائی کی تمام تر قسمیں اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے درس کا عنوان ہے آفتاب نبوت کی پہلی کرن۔ یہ وہ کرن ہے، یہ وہ روشنی اور نور ہے جس کے آ جانے کے بعد دنیا سے تاریکی کو بھاگنا پڑا، ظلمت کا خاتمہ ہو گیا، لوگ گمراہی سے نکل کر کے ہدایت کی طرف آنے لگے، جو پستی کی زندگی گزار رہے تھے انہوں نے اس نور کو اپنایا، اس روشنی کو اپنایا، اس کرن کو اپنایا، اس کی وجہ سے وہ ترقی کرنے لگ گئے۔ پہلے وہ غلامی کی زندگی بسر کرنے والے لوگ، بددعوں کی زندگی گزارنے والے لوگ، اس کو اپنانے کے بعد وہ لوگوں کی سرداری کرنے لگے، لوگوں پر سیاست کرنے لگے، لوگوں پر حکومت کرنے لگے۔ یہ قرآن کریم جسے ہم اور آپ جانتے ہیں، مانتے ہیں، البتہ پڑھنے سے گریز کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی پستی کا عالم ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہے، ہم جانتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ پستی میں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو راستہ دکھایا کہ اس پر چلو گے تو ترقی کر جاؤ گے، اس پر چلو گے تو عزت پا جاؤ گے، اس پر چلو گے تو کامیابی مل جائے گی، اس پر چلو گے تو ذلیل و رسوا نہیں ہوگے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کا دیا ہوا یہ عظیم تحفہ پانے کے باوجود، ہر گھر میں ہونے کے باوجود، بآسانی مل جانے کے باوجود ہم ذلیل و رسوا ہیں۔ تو اس موضوع پر یا
نبوت کی پہلی کرن کو بیان کرنے سے پہلے یا قرآن کریم کی پہلی آیت کریمہ کب کیسے نازل ہوئی اس کو بیان کرنے سے پہلے ہم تمام ایک عہد کر لیں آج۔ وہ کیا کہ ہم قرآن پڑھنا سیکھیں گے، ہم قرآن پر عمل کرنا سیکھیں گے۔ ابھی بہت سارے بھائی ہیں، شاید ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہمیں تو قرآن پڑھنا آتا ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے، کیسے ادائیگی کی جائے، یا حرف کے صحیح ادا نہ ہونے سے معنی میں کیا فرق آ جاتا ہے، کتنا معنی بگڑ جاتا ہے۔ کبھی کبھی نعوذ باللہ ایک حرف کے صحیح طور پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے انسان موحد ہونے کے باوجود نہ جانتے ہوئے شرکیہ کلمات اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے ہر حرف پر، لیکن کم از کم وہ حرف صحیح ادا ہو تب نہ۔ قرآن میں آیا ہے ذا کا لفظ، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن وہ حرف صحیح ادا ہوگا تب نہ ملے گا۔ صحیح ادا ہوا نہیں، اس کے باوجود ہم ثواب کی گارنٹی لیے بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تمام کو تھوڑی سی فکر کرنا چاہیے، تھوڑی سی اپنی زندگی میں سے 24 گھنٹے کی زندگی میں تھوڑا سا وقت نکالیں کہ ایک آیت چھوڑو کہ روزانہ ایک حرف ہم صحیح کریں گے۔ بہت سارے لوگ مل جائیں گے آپ کو، آپ جائیں کہ ہم کو ٹیوشن بھی لگانے کی ضرورت نہیں، کسی حافظ کو اپنے یہاں بلانے کی ضرورت نہیں۔ آپ مسجد میں آتے ہیں الحمدللہ، کسی بھی نماز کے بعد امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے، یا اس کے علاوہ جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں ان سے کہیے کہ میں ایک حرف ادا کرنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھو صحیح ہے نہیں، اگر صحیح ہے تو ٹھیک، نہیں تو میرے اصلاح کر دیجیے۔ ایک حرف، چلو روز نہیں، ہفتے میں ایک کر لیں تو کم از کم سال میں حروف تہجی 29 حروف ہمارے صحیح ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ قرآن پڑھیں، انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا۔ لیکن یہی تو ہم سے نہیں ہو پاتا، اسی معاملے میں ہم کو شرم آنے لگتی ہے، جبکہ معاملہ کس چیز کا ہے؟ قرآن کا ہے، جس کی عظمت کا ہمیں انکار نہیں، اللہ کا پیغام ہے، ہم اس کو جان کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا پیغام ملا ہے، اسی کا بیان ہونے والا بھی۔ جب یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اللہ کا پیغام ہے، ہم اللہ کے لیے سیکھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ شرم و حیا نہیں ہوگی۔ تو ہم اپنے طور پر ہر ایک، نہ ہم آپ کو کہیں نہ آپ ہم کو کہیں، نہ وہ ان کو کہیں نہ ہر ایک اپنے طور پر اس ذمہ داری کو محسوس کرے کہ ہم قرآن کو صحیح پڑھیں گے، تبھی اس پر ثواب ملنے والا، ورنہ بھائی ہم نہ جانتے ہوئے کچھ ایسے الفاظ ادا کر جاتے ہیں جہاں ثواب کے بجائے گناہ ملتا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا العالمین ہم تمام کو صحیح طور پر قرآن کا پڑھنے والا بنائے، اس کی تلاوت کرنے والا بنائے، ہم تمام کو ثواب سے نواز دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ قرآن کریم کا نزول کب ہوا، کیسے ہوا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو کیسے بنائے گئے؟ ظاہر سے بات ہے قرآن کریم آپ ہی پر نازل ہوا ہے، یہ آخری کتاب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو آپ پر نازل کیا، کب؟ جب آپ کو نبی بنایا۔ تو سب سے پہلے یہ بات دیکھنا ہے کہ نبی آپ کو کب بنایا۔ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے کیسے گزری، 40 سال کی تقریباً زندگی بیان کی جا چکی ہے۔ آج یہاں سے کہ پہلی کوشش کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا، اس کا بیان حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ 40 سال کے قریب کو پہنچ گئے، ابھی مکمل 40 سال نہیں ہوا، تو مکہ کی زندگی سے آپ ایک دم اوب گئے تھے۔ وہ زندگی جس میں ہر طرح فتنہ، فساد، لوٹ کھسوٹ، دنیا بھر کی چیزیں، اس سے آپ اکتا جاتے تھے، اور اسی لیے آپ وہاں سے نکل کر کے ہر سال رمضان کے مہینے میں مکہ سے نکل کر کے
غار حرا چلے جاتے، حرا پہاڑی پہ چلے جاتے تھے اور وہیں پورا رمضان آپ گزارا کرتے تھے، اور جاتے وقت وہاں رہنے کے لیے زاد راہ توشہ کہ کھانے پینے کا بندوبست گھر سے کر کے لے کے جاتے تھے، اور جب ختم ہوتا اطلاع بھجواتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی بیوی تھیں وہ پھر دوبارہ پہنچا دیا کرتی تھی۔ اس طریقے سے رمضان المبارک کا پورا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گزار دیا کرتے تھے۔ غار حرا مکہ کا آبادی سے باہر تقریباً 4-5 کلومیٹر سے باہر ہوگا، ایک بڑا پہاڑ، اور اوپر بلندی میں جا کر کے ایک غار ہے۔ غار کیا ہے؟ 2 چٹانیں آ کے ایسے مل گئی ہیں اور بیچ میں معمولی سی جگہ کہ ایک آدمی بمشکل کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، بس اس سے زیادہ جگہ نہیں ہے۔ اور عجیب اتفاق کی بات یہ ہے اس میں تھوڑا سا سوراخ نظر آیا، وہاں سے جب آپ دیکھیں تو کعبہ وہاں سے نظر آتا ہے۔ اگر ایسے چہرہ کر کے بیٹھ جائیں تو وہاں تھوڑے سے سوراخ میں سیدھا کعبہ نظر آتا ہے۔ تو شاید کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کا انتخاب اسی لیے فرمایا تھا کہ کعبہ کا بھی دیدار ہوتا رہے۔ اتنا بلندی پر ہے، آج زینہ بنائے جانے کے باوجود زینہ بنا دیا گیا ہے، چڑھتے چڑھتے نوجوان آدمی کو کم از کم 45 منٹ لگتا ہے زینہ بنانے کے باوجود، اور اوپر چڑھنے کے بعد جو گھوم کر کے جایا جاتا ہے تو جو آخری مرحلہ ہے وہاں پہنچتے پہنچتے اگر کمزور دل کا آدمی ہے تو شاید تو نہیں جا پائے گا، کیونکہ اس کے بعد ایک دم نیچے کھائی ہی کھائی ہے۔ بہرحال اس جگہ پہنچنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ بتائیے آج ہم زینہ ہونے کے باوجود 45 منٹ ہم کو لگتا ہے چڑھنے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے آپ چڑھا کرتے تھے وہاں پر۔ لیکن یہ کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اس آبادی سے، اس غلط آبادی سے، غلط قسم کے فتنہ فساد سے دور کرنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے قیام فرماتے اور پورا رمضان المبارک کا مہینہ وہاں گزارتے۔ یتحنس حدیث کے الفاظ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ اس دور کی کیا عبادت تھی؟ مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو کون سی عبادت کیا کرتے تھے؟ محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ بس تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا، اپنے رب کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد غور و فکر کیا کرتے تھے کائنات کے اندر کہ بتائیے اتنی بڑی پہاڑی غار حرا بنایا، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سورج، اس کا کوئی بنانے والا ہے، کیوں بنایا، مقصد کیا ہے؟ اسی غور و فکر میں زندگی گزر رہی۔ اور اسی طریقے سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی غور و فکر کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، ابھی عید الاضحیٰ گزرا ہے، بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ہوں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے ستاروں کو دیکھا، کہا ھذا ربی، جب ڈوبا کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس کے بعد دیکھا چاند کو، کہا ھذا ربی، جو ڈوبا کہا نہیں، تو یہ غور و فکر کا مرحلہ گزر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اسی طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غور و فکر کیا کرتے تھے کہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، یہ زندگی ہم کو کیوں ملی ہے، اللہ نے کیوں ہم کو بھیجا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ یہی کیفیت تھی کہ ہر سال آپ جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ وہاں گزارتے اور پھر گھر چلے آتے، اور پھر گھر پہ 11 مہینہ گزرتا اور دوسرے مشاغل رہتے، تجارت وغیرہ کرتے، پھر رمضان کا مہینہ آتا پھر جاتے۔ 2 سال کے بعد تیسرے سال میں ربیع الاول کے مہینے سے ایک نئی چیز آنے لگی۔ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتی ہیں ان اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی میں سے جو چیز سب سے پہلے آئی، وحی میں سے جو چیز سب سے پہلے آئی وہ سچے خواب ہوا کرتے تھے۔ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا الا جاءت مثل فلق الصبح، کہ کوئی وہ خواب، جو بھی خواب دیکھتے صبح کو بالکل وہی چیز سچی ثابت ہو جاتی تھی۔ یہ پہلا مرحلہ تھا نبوت کا، خواب کے ذریعے سے ابتدا ہوئی۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ بعد میں نازل ہوئی، سب سے پہلے خواب آتے تھے
اور تقریباً 6 مہینے کا یہ عرصہ گزرا ہے جس میں سچے خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا تھا. جو بھی خواب رات میں دیکھتے نیند کے عالم میں، صبح وہ سچ ہو جایا کرتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. خواب نبوت کا 46واں حصہ. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، انتقال ہوا 63 سال کی عمر میں. پوری نبوت کی زندگی کتنا؟ 23 سال. نبوت کی پوری زندگی کتنا؟ 23 سال. اس میں سے اگر آپ 6 مہینہ کر کے ڈیوائڈ کر دیں کتنا بنے گا؟ 46 حصہ. 23 دونا 46. ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. اگر آپ 23 سال کو آدھا آدھا کر کے بانٹیں 46 حصہ بنتا ہے. تو چونکہ 6 مہینہ صرف خواب آیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ یہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. یعنی اس دوران نبی تو ہو چکے تھے، آپ کو اچھے خواب تو آیا کرتے تھے، لیکن قرآن کریم کی آیت کریمہ یا اور کوئی احکامات آپ پر نازل نہیں ہوا کرتے تھے. یہ عرصہ گزرا. حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز وحی میں سے جو آپ کو ملی وہ سچے خواب تھے، اور اس کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ جو بھی خواب آپ رات میں دیکھتے صبح وہ بالکل ویسے ہی جیسے صبح ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم واضح طور پر صبح ہے ہم مان لیتے ہیں، بالکل اتنی ہی سچائی کے ساتھ جو بھی خواب دیکھا معلوم ہوا کہ وہ چیز پوری ہو رہی ہے. یہ پہلا مرحلہ تھا نبوت کا جو خواب کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی رہی وحی کی قسموں میں سے. اس کے بعد کا مرحلہ جب تیسرا سال آیا، میں نے کہا نا 2 سال رمضان المبارک آپ نے غار حرا میں گزارا، اس کے بعد تیسرے سال ربیع الاول میں یہ خواب آنے شروع کیے. 6 مہینے کے بعد جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پہنچے غار حرا. عادت کے مطابق آپ نے یہ عادت بنا لی تھی کہ ہم جو ہے رمضان المبارک کے مہینے کو وہیں گزاریں گے، چرا کے جا کر وہیں عبادت کرنے لگے. وہ توشہ وغیرہ زیادہ راہ لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے کہ اچانک ایک دن فجا امین آئے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے. آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آنے کے بعد فرمایا اقرا، پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں پڑھے لکھے نہیں تھے، کوئی مکتب نہیں دیکھا تھا، کوئی اسکول نہیں گئے تھے، کسی استاد کے بعد علم نہیں حاصل کیا تھا. یہ بھی ایک حکمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ان پڑھ رکھا. ایک حکمت ہے، انشاءاللہ بات آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا، حضرت جبرائیل نے کہا اقرا، پڑھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، پڑھنے کی میں صلاحیت نہیں رکھتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاخذنی، انہوں نے مجھ کو پکڑ لیا، فغتنی، اور مجھ کو اتنا زور سے بھینچا، فبلغ منہ الجہد، ایسا لگا کہ میری جان نکل جائے گی. استاد جبرائیل آئے ہوئے ہیں پڑھانے کے لیے اور کہا پڑھو، بولے نہیں پڑھے، پکڑا، دبایا، اتنا تیز سے بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حتی بلغ منی الجہد، ایسا لگا کہ میری سانس نکل جائے گی، اتنا زور سے دبایا. پھر اس کے بعد فارسلنی، اللہ کے نبی فرماتے کہ مجھ کو چھوڑا، اور اس کے بعد پھر فرمایا اقرا، پڑھو. پھر وہی سوال، پھر دوبارہ وہی جواب، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں فاخذنی فغتنی، انہوں نے پھر پکڑا، پھر دبایا، بھیجا، اور حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ ایسا لگا کہ کہیں میری سانس نکل نہ جائے، میری روح پرواز نہ کرے، اتنا تیز سے انہوں نے دبایا. اور اس کے بعد پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا، پڑھو. کہا ما انا بقاری، تیسری بار بھی وہی جواب کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو پکڑا اور دبوچا، اور دبوچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت بیان کی کہ حتی بلغ منی الجہد، ایسا لگا کہ میری روح پرواز کر جائے گی، اتنا زور سے دبایا. اس کے بعد پھر چھوڑا، اور اس کے بعد فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اب پڑھنا آیا
کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے آپ کو یہ تربیت دی کہ ابھی تک جب کہا پڑھو پڑھنا نہیں آتا، اس کے بعد دبایا، اس کے بعد دبانے کے بعد بتایا کہ اب یہ پڑھو، چنانچہ جب بتایا کہ یہ پڑھو تو وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ شروع میں یہ نہیں بتا رہے کہ کیا پڑھنا ہے، صرف اتنا اقرا پڑھو، لیکن بعد میں تیسری بات دبانے کے بعد جب چھوڑا تو پورا بتایا کہ تم کو یہ پڑھنا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جبریل امین چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک حالت یہ تھی کہ میرے یہ کندھے کا جو حصہ ہے، گردن اور کندھے کے درمیان کا حصہ، یہ پھڑپھڑا رہا تھا، کانپ رہا تھا ہمارے ڈر اور خوف کے، حتیٰ کہ آتے ہیں حضرت خضر اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں رہتی ہیں، فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، چادر اڑا دو، تاکہ طبیعت تھوڑا سا بحال ہو جائے۔ یہ واقعہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی پہلی کرن، قرآن کریم کی پہلی آیات نازل ہوئی، پہلی وحی کی شکل میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے اس کو آگے بڑھا دیا۔ یہاں رک کر کے چند بات، یہ دن کون سا تھا جس دن آپ کو یہ بات ملی؟ وہ حدیث انشاءاللہ بعد مکمل کریں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا۔ یہاں پر یہ وہ دن کون تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی کہ ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا، اللہ کے نبی یہ دوشنبہ کے دن آپ جو روزہ رکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، کیوں آپ رکھتے ہیں؟ بات گزر چکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ھذا ولدت وبعثت، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوں اور جس دن میں نبی بنایا گیا ہوں۔ معلوم یہ ہوا دن کون سا تھا؟ دن دوشنبہ کا تھا۔ اس کے بعد کتنے سال میں آپ کو نبوت ملی؟ 40 سال میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس مہینے میں ہوئی تھی؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس مہینے میں؟ ربیع الاول کے مہینے میں، لہذا 40 سال مکمل ہوا ہوگا تو ربیع الاول کے مہینے میں مکمل ہوا ہوگا، تبھی نا 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اس سے پہلے نہیں۔ اور تقریباً ہر نبی کی یہی عمر رہی ہے، 40 سال ہوتی جو نبوت ملتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مہینہ بھی کون سا تھا؟ ربیع الاول تھا۔ اور پھر ایک بات اور، قرآن کریم کب نازل ہوا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، رمضان ہی وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ رات کون سی تھی؟ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر نے ہم کو نازل کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو نبوت ملی ہے دوشنبہ کا دن تھا، 40 سال کی عمر تھی، اور اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا، اور اسی طریقے سے رات کون سی؟ لیلۃ القدر۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، اور اس میں لوگوں کو کافی اختلاف ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی۔ جب 40 سال ہم مانتے ہیں کہ 40 سال میں ملی، تو ظاہر سی بات ربیع الاول میں ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ کہ آپ 40 سال کی عمر ربیع الاول میں مکمل ہو رہی ہے تو نبوت اسی ربیع الاول میں ملنا چاہیے۔ اور جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ قرآن کا نزول ہوا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، نہیں، رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ اب عمر 40 سال آپ کی ربیع الاول میں مکمل ہو رہی، نبوت 40 سال کے بعد سے ربیع الاول میں ملنا چاہیے، اور قرآن کہتا ہے کہ قرآن کا نزول رمضان میں ہوا ہے۔ اس اعتبار سے لوگوں میں تھوڑا سا غلط فہمی ہو گئی، اور کسی نے کہا یہاں نازل ہوا اس مہینے میں، کسی نے کہا اس مہینے میں۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ پہلے جو ابتدا ہوئی ہے وحی کی وہ خواب کی صورت میں تھی، اور 6 مہینے کے بعد قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اب 6 مہینہ رمضان سے پہلے لیں گے تو ربیع الاول وہ 6واں مہینہ پڑتا ہے۔ تو ابتدا نبی بنانے کی ابتدا آپ کو 40 سال کی عمر میں، یعنی ربیع الاول کے مہینہ میں آپ نبی بنا دیے گئے، لیکن اس وقت وحی کی جو شکل تھی وہ خواب کی تھی۔ بات سمجھ آ رہی نا؟
یعنی 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا، یعنی ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن قرآن کا نزول رمضان میں ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا اس سے پہلے جو 6 مہینہ ہے یہ بھی نبوت کا مرحلہ ہے، لیکن اس میں قرآن نازل نہیں ہوتا تھا، اس میں خواب آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ وحی میں سے جو سب سے پہلی چیز نازل ہوئی وہ خواب، سچے خواب تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خواب میری نبوت کے 46واں حصہ ہے، یعنی 6 مہینہ خواب کے گزرے ہیں، نبی بننے کے بعد 6 مہینے تک قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ خواب، سچے خواب آتے رہے۔ اور قرآن کی ابتدا، قرآن کے نزول کی ابتدا رمضان المبارک میں ہوا، جیسا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ پھر دوشنبہ کا دن لیلۃ القدر میں، رمضان میں کس رات میں؟ لیلۃ القدر میں، اور دوشنبہ کا دن اس رمضان میں جب قرآن نازل ہوا ہے تو دوشنبہ لیلۃ القدر یعنی 21، 23، 25، 27، 29 میں 21ویں شب کو دوشنبہ پڑتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ تحقیق مکمل یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی شکل میں جو نبوت ملی وہ 40 سال کی عمر میں ربیع الاول کے مہینے میں، اور قرآن کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں، اور رات تھی لیلۃ القدر اور دن تھا دوشنبہ کا دن۔ پوری عمر کیا تھی؟ علامہ صفی الرحمن مبارکپوری رحمہ اللہ اپنی کتاب الرحیق المختوم میں مکمل تفصیل کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ لکھتے ہیں کہ اس وقت یعنی قرآن جب نازل ہوا رمضان کے مہینے میں آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی، 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی، اور اس وقت اگست کا مہینہ تھا، وہ اگست کا مہینہ تھا، 610 عیسوی تھی۔ بہرحال یہ بات یہاں کنفرم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی وہ پہلے خواب کی شکل میں ربیع الاول کے مہینے میں، اور قرآن کی نزول کے اعتبار سے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ یہاں چند بات جو واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ ہوا، اس سے چند عبرت کی باتیں ہم حاصل کر لیتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، یا بعض لوگ اس سے کیا استدلال، غلط استدلال کر لے جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آدمی کو معاشرے سے ہٹ کر کے، معاشرے کے فتنے سے بچ کر کے کچھ وقت ایسا بھی نکالنا چاہیے جس میں تمام لوگوں سے الگ ہو کر کچھ غور و فکر کر سکے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی، اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں غور کرے کہ ہم کو اللہ نے کیوں بھیجا ہے، اللہ نے ہم کو کیوں مبعوث کیا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ مکہ کی زندگی سے تنگ آ کر کے آپ نے مکہ کو چھوڑ کر کے 1 مہینہ کے لیے اپنا آپ کو الگ کر لیا، غار حرا میں جا کے اپنے آپ کو بٹھا کر کے وہاں غور و فکر کرتے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ یہی غور و فکر کہ ہم کو کیوں بھیجا گیا، ہم کیوں جو ہے پیدا کیے گئے، کائنات کو اللہ نے کیوں بنایا، اس کا کیا مقصد ہے، یہ غور و فکر کیا کرتے تھے، اور معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی۔ تو ہر شخص کو تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے اپنے بارے میں غور کرے، معاشرے کے بارے میں غور کرے، تاکہ اصلاح کا پہلو نکلے۔ بعض لوگوں نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے کیا کہ آدمی کو چاہیے کہ دنیا کو چھوڑ کر کے رہبانیت اختیار کر لے، جنگل کی زندگی جا کے گزارے، یہاں وہاں بیوی بچوں سے، لین دین سے، تجارت سے، معیشت سے، بازار مارکیٹ سے، دنیا کی رنگینیوں سے کوئی تعلق نہ رہے، اپنے آپ کو الگ کر لیں، جس کو کہا جاتا ہے تصوف بھی کہا جاتا ہے، رہبانیت بھی کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں نے اس کو اختیار کیا تھا کہ دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر کے چلے جاتے تھے جنگل میں، وہیں رہتے تھے، وہیں عبادت کیا کرتے، کہتے یہی عبادت اصلی عبادت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے سادھو سنتوں کا کہ مندر ملے گی تو کہاں، کسی پہاڑی کے اوپر، آخر وہاں کیوں آپ چلے گئے، اس جگہ کیوں چلے گئے آپ؟ دنیا چھوڑ کر کے وہاں جانے کا مقصد یہی کہ ہم دنیا سے الگ ہو کر کے صرف اللہ اللہ کریں گے تاکہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ یہ طریقہ کیا صحیح ہے؟ اسی عیسائیوں نے کیا، دنیا کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کی، اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ایسا کیا تھا، مکہ کو چھوڑ کر کے غار حرا میں جا کے پناہ لی تھی، ایک دم تنہائی کی زندگی، وہاں جا کر کے آپ نے جو ہے عبادت کیا تھا، اسی سنت کو ہم تازہ کرنے کے لیے ہم بھی ایسا کر رہے ہیں، لیکن ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائیو یہ بات سچی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک سچائی نہیں ملی تھی، حقیقت آپ کے سامنے واضح نہیں ہوئی تھی، تب تک تو گئے ہیں آپ،
لیکن جب آپ کو نبوت مل گئی اس کے بعد سے سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا دوبارہ نہیں گئے۔ غار حرا عبادت کے لیے یا کسی مقصد کے تحت دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے۔ اگر وہ چیز صحیح تھی کہ وہ اچھی چیز ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اچھی چیز کو اپنانا چاہیے تھا اور غار حرا کو آباد رکھنا چاہیے تھا۔ جیسا کہ آج لوگوں کا معاملہ ہے کہ سب کچھ ملنے کے بعد، قرآن ہمارے ہاتھ میں، حدیث ہمارے ہاتھ میں، سب سچائی آنے کے باوجود ہم جو دنیا کو چھوڑ کر کہیں جا کر اور عبادت کریں اور وہیں زندگی بسر کر دیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ اور معاملہ تو یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم پر حقیقت کا انکشاف ہو گیا ہے، حقیقت ہم کو مل گئی، ہم حقیقت تک پہنچ گئے ہیں، اور وہاں تک پہنچنے کے بعد عبادت کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، نماز روزہ کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے ملیں گے آپ کو اسی کے دھڑلے سے چلنے والے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے کٹ کے زندگی گزاری تھی، لہذا اسی سنت میں ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کو کبھی نہیں ترک کیا، بیوی بچوں کے حقوق کو کبھی نہیں ترک کیا، معاشرے کے کیا حقوق اس کو کبھی نہیں ترک کیا، تو کیوں کر کوئی شخص اس کو سنت کے طور پر اپنا سکتا ہے؟ تو وہ نظریہ اگر کوئی اس حدیث سے استدلال کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے استدلال کرنا چاہتا ہے تو غلط ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ، خواب، بہت سارے لوگ خواب کو شریعت کا نزول کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، گویا کہ وحی کا ایک حصہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، انبیاء اکرام کے لیے تھا کہ آپ کے خواب سچے ہوا کرتے تھے، انبیاء اکرام کو کوئی خواب دکھایا جائے تو اس پر وہ عمل بھی کیا کرتے تھے، وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی ہوا کرتے تھے۔ تو کیا آج بھی کسی کو کوئی خواب دکھایا جائے اور اس خواب کے اندر کوئی حکم ملے تو کیا اس حکم پر عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انبیاء کرام پر خواب آتا تھا، وہ اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ آج کسی کو خواب آئے، مثال کے طور پر کہ ہم کو اللہ کے نبی خواب میں دیکھے اور آپ نے یہ حکم کی دیا کہ میرے بندوں کو ایسے ایسے کہہ دینا، تو کیا اس پر عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک لیٹر وقفے سے کبھی گردش کرتا ہے، کیا مدینہ مسجد نبوی کے خادم شیخ احمد نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت بڑی گمراہی کی زندگی گزار رہی ہے اور اس کے کرتوت کی وجہ سے میں فرشتوں کے سامنے نہیں جا پا رہا ہوں، اللہ کے سامنے منہ نہیں دکھا پا رہا ہوں، ان سے کہہ دو ایسا ایسا کریں ورنہ بہت جلدی عذاب آنے والا ہے۔ اس میں ایسی سی باتیں اللہ کہ بتائیے کس کو اگر پھاڑا کوئی تو ایسا ہو جائے گا، کس نے چھپوایا تو ایسا ہو گیا، اس نے اتنا چھپوایا اتنا، اور معاملہ تو یہاں تک کہ لاٹری، سود، شریعت جس سے اللہ اس کے رسول جنگ کا اعلان کرتے ہیں، کہ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اگر تم اس چیز کو نہیں چھوڑتے، سود کو نہیں چھوڑتے تو تم تیار رہو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ ایسا عمل ہے جس کے لیے اللہ اس کے رسول نے جنگ کا چیلنج دیا ہے۔ سود، لاٹری سود کی قسم میں ہے، اور وہ بےہودہ اللہ بجائے وہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی نے اس کو چھپوایا، اس لیٹر کو جو شیخ احمد کا منسوب ہے جھوٹا واقعہ، اس کو چھپوا کے بانٹ دیا تو اس کی اتنے کی لاٹری نکل گئی۔ آپ سوچو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، جھوٹا واقعہ بیان کر کے لوگوں کو کیا مطلب ترغیب دی جا رہی ہے کہ لوگ اگر آپ کو لاٹری جیتنا ہے تو اس پرچے کو بٹوا دو، اگر آپ کو سود لینا ہے تو اس پرچے کو بٹوا دو، ایسا غلط بات ہے۔ تو بہرحال تو اگر کوئی آج کوئی شخص خواب دیکھے اور اس خواب میں کسی کو یہ اطلاع ملے کہ کوئی حکم دیا جا رہا ہے تو اس خواب پر عمل کیا جائے گا یا نہیں؟ آج تو خواب کا معاملہ ہے تو ایک بات اور دیکھ لو، ابھی جو ہے جو ہندوستان کا جو معاملہ تھا، سرکار صاحب نے ایک خواب دیکھا تھا کہ فلاں جگہ خزانہ ہے، پوری سرکار اسی میں لگ گئی خزانہ کو کھودنے میں، آخر تک کچھ نہ ملا اور پھر بھی جناب ابھی قائم ہے۔ تو یہ خواب ہے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے خواب کے سلسلے میں کہ اچھے خواب اللہ کی جانب سے ہوا کرتے ہیں، وہ بشارت ہیں، اور برے خواب شیطان کی جانب سے ہوا کرتے ہیں، لیکن اس خواب پر عمل کرنا شریعت نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی شخص اس پر عمل نہ کرے تو گناہ ہوگا، اگر عمل کرے تو اس پر ثواب ہوگا، ایسا کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسی سے
لیے شریعت مکمل ہو گئی، ہر طرح سے مکمل ہو گئی۔ اب کسی کو حکم لانے کی ضرورت نہیں، کسی کو خواب میں لانے کی ضرورت نہیں، کسی کو کوئی اور پیغام لانے کی ضرورت نہیں۔ جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں، اس کو مان لو، شریعت مکمل ہے۔ اگر اس کو مانتے ہیں تو ثواب میں ملے گا، شریعت پر عمل بھی ہوگا، اور اگر اس کو نہیں مانتے تو گناہ بھی ہے، یہ ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اب اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے لوگ خواب کے ذریعے سے اپنا کاروبار چلا، کتنی کتابیں آپ دیکھیں گے، فلاں نے خواب دیکھا، فلاں بزرگ نے خواب دیکھا، فلاں بزرگ نے خواب دیکھا، فلاں پوری کتاب میں جہاں دیکھو خواب دیکھا۔ وہ شریعت نہیں ہے، اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، فلاں صحابی سے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ کہ یہ ہونا چاہیے، ہمارے لیے یہ اسوہ و نمونہ ہے، ہم کو اس پر عمل کرنا، ہم کو خواب پر نہیں۔ تو خواب کے چکر میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یہ انبیاء اکرام کے لیے ہے کہ وہ وحی کے قسم تھی، اس پر وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اب شریعت مکمل ہو چکی ہے، اب اس کے بعد کوئی خواب کوئی دیکھتا ہے، اگر سچا ہے، اچھی چیز ہے تو بشارت کی بات ہے، اور بری چیز اس کو چھوڑ دے، لیکن اس پر عمل کرنا یا دوسروں کو حکم دینا یہ واجب نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سننے عمل کی توفیق دے، ہم تمام کو سیدھا سچا راستہ دکھائے۔ الہ من قرآن کریم اور احادیث رسول کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے، نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع کرنے والا بنائے، قرآن کریم کو ہمیں پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا بنائے۔ آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم۔